پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام بائبل مقدس میں سے ایک نئے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ ندیم اور میں اس بات کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آپ کو خدا اور اس کے منصوبے سے واقف ہونے میں مدد دے رہا ہے۔ جی جناب، اور گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے کس طرح زمین و آسمان کو بنایا اور کیسے انسان کو اپنی صورت پر خلق کیا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان نے کیسے نوع انسانی کو خدا کی مرضی کے خلاف گناہ کرنے کے لیے آزمایا، اور انسان اپنے گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہو گیا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے خدا نے ابراہم کی نسل سے ایک عظیم قوم کو پیدا کیا، اور کیسے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو ابراہم کی نسل سے اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات بخشے۔ بہت سی پیشن گوئیاں اس مسیح کے بارے میں کی گئی تھیں جسے خدا اس دنیا میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ ناصرت کے رہنے والے یسوع نے وہ تمام پیشن گوئیاں پوری کی۔ جب یسوع اس دنیا میں تھا، اس نے بہت سے معجزات کیے۔ اس نے بیماروں کو شفا بخشی، بدروحوں کو نکالا، اندھوں کو آنکھیں دی، بہروں کو سماعت بخشی، پانی پر چلا اور مردوں کو زندہ کیا۔ جب یسوع اس دنیا میں تھا، اس نے کسی بھی طرح کا گناہ کیے بغیر ایک کامل زندگی گزاری۔ متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں خدا نے یسوع کے بارے میں فرمایا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع نے خدا کے تعلق سے بہت سی تعلیمات دی، اور یسوع مسیح کی تعلیمات دوسرے انسانوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ جی ہاں شاہین، یسوع مسیح کی تعلیم بے شک سب سے افضل تھی، اور آج کے اس پروگرام میں ہم سامعین کے لیے یسوع کی تعلیمات سے ایک بات پر گفتگو کریں گے، اور یہ تعلیم مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 2 آیت سے لے کر 8ویں آیت میں سے ہے، اور یہ ایک شخص کے بارے میں ہے جو بیج بونے کے لیے گیا۔ مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو ایک بیج بونے والا نکلا۔ عزیز سامعین، یسوع کی اس تعلیم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب یسوع لوگوں کو تعلیم دیتا تھا تو وہ اکثر تمثیلات کا استعمال کیا کرتا تھا۔ جی ہاں، اور تمثیلات سے کیا مراد ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتائیں۔ جی ندیم صاحب، ایک تمثیل ایک کہانی یا ایک ضرب المثل ہوتی ہے جو ان عام چیزوں کا بیان کرتی ہے جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن ایک تمثیل اپنے اندر پوشیدہ معنی رکھتی ہے۔ اس میں خدا سے متعلق گہرے معنی ہوتے ہیں۔ آئیے اب بیج بونے والی کی تمثیل جو یسوع نے سکھائی پڑھتے ہیں۔ ندیم صاحب، کیا آپ اسے ہمارے لیے پڑھیں گے؟ جی ہاں، ضرور پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل کا 4 باب 3 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ سنو، دیکھو ایک بیج بونے والا نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے اسے بڑھ کر دبا لیا، اور وہ پھل نہ لایا۔ اور کچھ اچھی زمین پر گرا، اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لایا۔ پیارے سامعین، یہ تمثیل جو یسوع نے سکھائی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یسوع کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ جب آپ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو یہ تمثیل آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یسوع محض ایک شخص کے بارے میں بات کر رہا تھا جو بیج بونے گیا، یا اس کے الفاظ میں کوئی پوشیدہ معنی تھے؟ کیا یسوع خدا سے
تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، یا وہ صرف ایک آدمی کے بارے میں ہم کلام تھا جو بیج بوتا تھا؟ یقیناً یسوع کی کہی ہوئی بات میں پوشیدہ معنی تھے، اور یسوع در حقیقت خدا سے وابستہ چیزوں کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اور ابھی چند لمحات میں ہم یسوع کے ان الفاظ کو پڑھیں گے جن میں اس نے یہ تمثیل اپنے پیروکاروں کو سمجھائی۔ شاہین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیوں نہ ایک اچھا سا زبور سنیں۔ ابھی ہم زبور سن رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ یہ زبور آپ کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے شاہین بات کر رہی تھیں کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل اپنے پیروکاروں کا سمجھائی۔ یہ تمثیل کیا تھی؟ کچھ عرصہ بعد جب یسوع اپنے 12 شاگردوں اور چند لوگوں کے ساتھ تھا تو انہوں نے اس سے بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب پوچھا۔ اب یسوع کے الفاظ کو مرکز کی انجیل کے 4 باب کی 13ویں تا 20ویں آیت تک سنیے۔ میں آپ کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بیج بونے والا کلام بوتا ہے۔ جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہے۔ پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے
اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ میرے عزیزو، اب آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس تمثیل میں ایک گہرا بھید ہے جسے یسوع نے سکھایا۔ یسوع محض ایک آدمی کے بیج بونے کی بات نہیں کر رہا، ہرگز نہیں، بلکہ یسوع ایک عظیم سچائی کا بیان کر رہا تھا۔ جب کوئی شخص کلام سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع زمین پر زندگی کی ایک مثال کا استعمال ایک گہری روحانی سچائی سکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ جی ہاں سامعین، خدا نے اپنے بارے میں بہت سی سچائیوں کو انسان پر ظاہر کیا ہے۔ اس نے نبیوں سے کلام کیا ہے، اس نے ہمیں بائبل یعنی اپنا کلام مقدس دیا ہے۔ اس نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے ہر دور میں مبلغین، استاد اور مبشر برپا کیے تاکہ اس کی سچائی لوگوں کو بتائیں۔ اور خدا کے بارے سچائی جیسا اس تمثیل میں ہے ایک بیج کی مانند ہے۔ خدا اپنی سچائی کے بیج کو روزانہ پوری دنیا کے انسانوں میں بو رہا ہے۔ کچھ لوگ جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو وہ سخت زمین کی طرح ہوتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے، وہ مکمل طور پر خدا کے کلام کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک اور طرح کے لوگ جب خدا کی سچائی سنتے ہیں تو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ گہری زمین کے نہیں ہوتے، اس لیے خدا کا کلام بہت جلد ان کی زندگیوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اسے قبول کر لیتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہوں پر بہت اچھے طور سے چل رہے ہیں، لیکن پھر زندگی کی آزمائشیں ان کی طرف آتی ہیں اور وہ امیر اور طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اور خدا کا کلام ان کے دلوں میں ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کچھ مرد و زن اچھی زمین کے مانند ہوتے ہیں، وہ خدا کی سچائی کو سنتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کے وفادار ہوتے ہیں اور بہت سا پھل پیدا کرتے ہیں، اور یہی بیج بونے والے کی اس تمثیل کے معنی ہیں جو یسوع نے سکھائی۔ اور عزیز سامعین، اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس پروگرام کے وسیلے سے یا اپنے کسی پڑوسی سے یا کسی مہمان مبشر سے خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ خدا کا کلام سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور سخت زمین کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جیسا اس تمثیل میں ہے؟ کیا آپ خدا کے کلام کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑے ہی وقت میں خدا کی راہوں سے پھر جاتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں اور چند سالوں کے لیے خدا کی پیروی کرتے ہیں اور پھر دنیا کی چیزوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو خداوند کی راہوں سے پھیر دیں؟ یا آپ خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور تا دم اپنی زندگی خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی زمین کی مانند ہوں گے جس نے بیج کو قبول کیا اور اچھی فصل پیدا کی۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، چناؤ آپ ہی کو کرنا ہے۔ خدا آپ کو اپنے کلام پر ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی سچائی آپ تک بھیجے گا، ٹھیک ایسے ہی جیسے بیج بونے والے نے بیج بویا، لیکن فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ خدا کی سچائی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر آپ خدا اور اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو خدا آپ کے سب گناہ معاف کر دے گا اور ایک دن آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ آسمان پر رہنے کے لیے لے جائے گا۔ خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول کرنے کے لیے فیصلہ کریں۔ سامعین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں خط لکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور آپ ہمیں فون کال کریں، میسیجز کریں۔ اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ ہمارا پتہ ایک مرتبہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں، 0305337737 اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔